بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج روم. دوستوں تقریباً 3 گھنٹے پہلے میں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولا تھا اور اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا تو آج 2-3 چیزیں ٹرینڈنگ چل رہی تھیں. جس کے اندر جو سب سے اوپر جو ٹرینڈ چل رہا تھا وہ بلاسفیمی کا ٹرینڈ چل رہا تھا کہ آج کسی شخص نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور آپ کے اوپر ایک سنگین قسم کا بہتان باندھتے ہوئے اس نے معاذ اللہ یہ لکھا ہے کہ ثم معاذ اللہ حضور نے یعنی بچوں سے شادی کی ہے. اور حضرت سیدہ عائشہ کی جب نکاح کے وقت ان کی عمر اس نے تقریباً 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال کی عمر اس نے لکھی اور حضور کے اوپر بہتان لگایا ہے. تو میں اس کو ویڈیو کو جلدی ریکارڈ کر رہا ہوں اور میں کل کے اوپر یا پرسوں کے اوپر ویٹ نہیں کر رہا کہ شاید زندگی کچھ پتہ نہیں کل تک رہے نہ رہے. تو میں نے ضروری سمجھا تھا کہ اس کے اوپر جو میری تحقیق ہے میری ریسرچ ہے اس کو میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. اچھا اس مسئلے کو آج ابھی ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ آخر ہے کیا اور اس کے اوپر یہ جو بحث ہو رہی ہے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ صبح سے اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے, مختلف سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس مسئلے کو ہم آج ٹیکنیکلی طور پر دیکھتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا, اس کی بنیاد کیا ہے اور آخر کی کیا واقعہ تھا. کیا واقعی اس وقت سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی ہے یہ محض باتیں بنائی ہوئی ہیں. اچھا اب ہم اس کو شروع سے دیکھتے ہیں. یہ مسئلہ شروع اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک شخص حضرت ہاشم بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک روایت کی ہے, آپ سے ایک روایت آتی ہے جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی جو نکاح کے وقت کی عمر تھی وہ 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت کی عمر جو تھی وہ 9 سال تھی. یعنی اس کو اگر آپ عربی میں پڑھیں گے تو یہ بنتا ہے کہ نکاح کے وقت آپ کی عمر 7 تھی یعنی 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت آپ کی عمر 30 تھی یعنی 9 سال تھی. اس واقعے کو پورا بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ٹیکنیکل چیز بتانا چاہوں گا عربک اور انگلش اور اردو کے حوالے سے کہ جس طرح ہم انگلش کے اندر کوئی لفظ پڑھتے ہیں نا جیسے 35 یعنی 35 کو ہم کیا پڑھیں گے 30 الگ اور 5 یعنی 2 لفظ بنا کے پڑھیں گے. اردو کے اندر ہم اس کو کیا پڑھیں گے 35 یعنی ایک ہی لفظ پڑھیں گے 35. سیم اسی طرح ہم عربی کے اندر بھی انگلش کی طرح 2 لفظ بنا کر پڑھتے ہیں. جیسے یہ ہے نا 16 یعنی اردو کے اندر وہ انگلش کے اندر تو ہم اس کو 16 پڑھیں گے نا لیکن عربک کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے 16. سیم 19 ہے ادھر انگلش میں یا 19 ہے تو عربک کے اندر ہم اس کو 19 پڑھیں گے یعنی 16 اور 19. تو مختلف مورخین نے یا جو بھی لوگ محدثین نے علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ آپ سے حضرت ہاشم بن عروہ سے مسٹیک ہوئی تھی یا پھر آپ کے بعد جس نے سنا اس سے مسٹیک ہوئی تھی اور اس نے 16 کہنا تھا لیکن کیونکہ اس نے 6 سنا تو اس نے 6 کوٹ کر دیا اور 19 کہنا تھا یعنی 19 لکھنا تھا تو اس نے 19 سنا اور 9 لکھا. اور اس کے بعد سے یہ تقریباً پچھلے 1200 سال سے یہ بحث چل رہی ہے اور میں بھی جب 7-8 سال کا تھا تو اس وقت میں نے سنا تھا یہ اعتراض اور آج تک سنتے آ رہے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹلی طور پر دیکھیں گے اور جتنی لوگوں کی کنفیوژن ہے وہ ساری دور ہو جائیں گی. حضرت ہاشم بن عروہ کی بات کرتے ہیں. ان کے والد تھے عروہ بن زبیر یعنی حضرت زبیر اور ان کے والد تھے زبیر بن العوام. زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جو بعد میں گورنر مکہ بھی رہے تھے زبیر بن العوام. اور آپ کی جو زوجہ ہیں وہ حضرت اسماء بنت ابو بکر ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے. یعنی جو یہ حضرت ہاشم بن عروہ ہیں یہ ایک واسطے سے سیدہ عائشہ کے نواسے لگتے ہیں. اچھا حضرت ہاشم بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ان کی جو میموری تھی وہ کافی ویک تھی یعنی ان کی لاس آف میموری کے حوالے سے انہوں نے کافی اس کے اوپر تنقید کریٹیسائز کی ہے ان کے اوپر. اور آپ کی زندگی کے 2 حصے یعنی آپ نے اپنے 71 ایئرز آپ نے مدینہ میں گزارے ہیں اور اس کے بعد کا جو آپ کی زندگی کے ریمیننگ پیریڈ تھا وہ آپ نے عراق بغداد کے اندر گزارے. تو جو آپ کی عراقی روایات ہیں یعنی جو آپ نے عراق کے اندر رہ کر تو روایات کو کیے آگے نقل ان کے اوپر امام مالک نے
کرٹیسائز کیا ہے، یعنی تنقید کی ہے، ان کے اوپر جرح و تعدیل کی ہے. اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ دونوں حضرت امام ذہبی کے شاگرد ہیں، یعنی حضرت امام ذہبی کے شاگردوں نے حضرت ہاشم بن عروہ کے اوپر جو راوی تھے اس حدیث کے کرٹیسائز کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں اپنے اپنے فقہ کے وہ بانی ہیں، تو اتنے بڑے علماء نے ان کی اس حدیث کے اوپر جرح و تعدیل کی. اور پھر یہ بھی لکھا ہے اور ان کے استاد نے لکھا ہے کہ ان کی جو میموری تھی وہ نہیں تھی ٹھیک، یعنی ان کی لاس آف میموری تھا، ان کا میموری کا ان کو ایشو تھا. اچھا اب ہم اس واقعے کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں پہلے واقعہ ہوا کیا تھا. مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث یہ کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ تھیں، یہ ایک دن جا رہی تھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رستے میں دیکھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کچھ عرصہ سے کافی پریشان نظر آتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی جو ہوئی تھی، جو پہلا نکاح آپ نے فرمایا تھا، وہ 25 سال کی عمر میں کیا تھا. اور تقریباً جب آپ 25 سال بعد یعنی 50 سال کی جب عمر مبارک کو پہنچے تھے تو سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا، اور یہ اسی سال حضرت ابو طالب کا وصال بھی ہو گیا تھا. اور آپ کی بچے بھی تھے ظاہری بات ہے، اور آپ دین کی تبلیغ بھی کر رہے تھے، اور وہ کافی ہارڈ ٹائم آپ کے اوپر آ چکا تھا وہ والا جب حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا تھا. اور ظاہری بات ہے بچے تھے تو پھر معاش کا بھی مسئلہ تھا. تو اتنے زیادہ مسائل کے باوجود جب رفیق حیات بھی جب دنیا سے تشریف لے گی تو آپ کافی وہ پریشان نظر آ رہے تھے. تو بشری تقاضے کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک وہ عام الحزن، کیونکہ حضور نے وہ سال غم کا سال تھا تو عام الغم کے حالت کے اندر تھے بشری تقاضے کی وجہ سے. تو سیدہ خولہ نے فرمایا، سیدہ خولہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے بچے بھی ہیں، آپ گھر پہ بھی ظاہری بات ہے آپ کے معاملات ہیں، تو آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ کے اوپر اتنی برڈنز ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ایسا کوئی رشتہ ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو کہ کوئی اس طرح رشتہ ہے جس سے میں شادی کر لوں، تمہاری نظر میں کوئی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ 2 رشتے ہیں، ایک آپ کے بھائی آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی چھوٹی صاحبزادی ہیں، اور دوسرا حضرت سودا ہیں جو 50 سال کی عمر ہیں اور بیوہ ہیں، تو ان کا رشتہ بھی ہے. اور حضرت ابو بکر کی چھوٹی بیٹی حضرت عائشہ ہیں جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، کنواری ہیں، تو ان کا رشتہ بھی ہے. تو سب سے پہلا ٹیکنیکل سوال اس جگہ پر اٹھتا ہے، وہ سوال یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم شادی کس لیے فرما رہے تھے؟ تاکہ آپ کے گھر بار کی وہ معاملات ہوں، آپ کے بچوں کا خیال رکھا جائے. تو کیا حضرت خویلہ جو تھیں وہ حضور سے کسی ایسے رشتے کی بات کر رہی تھی یا کسی ایسی بیوی کی بات کر رہی تھی جو 6 سال کی تھی، یعنی جو حضور کے بچوں سے بھی چھوٹی تھی اور ان کے خیال رکھنے کے لیے بات کر رہی تھی؟ تو یہ اس کے اوپر پہلی ایک ٹیکنیکل چیز تھی. اگر آپ لوگ مطلب جو لوگ یہ شعور رکھتے ہیں وہ یقینی طور پہ جانتے ہیں کہ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. کیا حضور کسی ایسے سے شادی کرنے لگے تھے کہ جو ان کی بچوں سے بھی چھوٹی تھی اور حضور اپنے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن لانے کی کوشش کر رہے تھے؟ یا وہ حضرت خویلہ معاذ اللہ آپ کو کوئی ایکسٹرا برڈن سار پہ دینے کے لیے کہہ رہی تھی؟ تو یقیناً ایسا نہیں تھا. تو یقیناً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج جو ہے وہ شادی کی ہوگی، تبھی تو وہ کہہ رہی تھی آپ کا رشتہ کرتی. تو پہلا سوال تو اس کے اوپر یہ بنتا ہے. پھر آگے کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی پوری بات سنی تو آپ نے سیدہ خویلہ کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کر ان سے بات کر لیں دونوں جگہ پہ، جہاں پر پھر رشتہ وہ ہو جائے، جہاں پہ ٹرمز ایگری ہو جائیں وہاں پہ رشتہ ہو جائے گا، آپ کر لیں گے. تو سیدہ خویلہ جو ہیں یہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں. آپ وہاں پہ گئیں، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی جو والدہ تھی ان سے بات کی. انہوں نے آپ کو جواب دیا کہ عائشہ کا رشتہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ طے کر دیا تھا، اور اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کیونکہ دین سے پھر گئے ہو، ڈاما ڈول ہو گئے ہو اور تم لوگ دین سے پھر گئے ہو، تو اب وہ رشتہ دینے کے لیے ڈاما ڈول ہو گئے، یعنی وہ اب مطلب رشتہ نہیں کرنا چاہ رہے، یعنی وہاں پہ ایسے اب وہاں پہ ہمیں کوئی معقول جواب نہیں مل رہا. تو دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر سیدہ عائشہ کی عمر مبارک 6 سال تھی اس وقت، اور حضرت ابوبکر اور آپ کا خاندان سب سے پہلے اسلام لانے والے میں تھے. حافظ ابن اسحاق نے اپنی انہوں نے وہ جو لسٹ بنائی ہے ان لوگوں کی جس کے اندر اولین مسلمین تھے، اس کے اندر انہوں نے ابوبکر کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لکھا اس لسٹ کے اندر، جو کہ آپ کی چھوٹی صاحبزادی تھی. ان کا نام بھی ان 10 لوگوں کے اندر ہے جو حضور پر پہلے سال میں ایمان لائے تھے. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ نبوت سے 10 سال کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے کہیں پہ رشتہ ہوا ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تبھی تو وہ لوگ اب یہ باتیں کر رہے تھے کہ آپ دین سے پھر گئے ہیں. اگر وہ دین سے پھرے ہوئے تھے، مطلب دین سے اس وقت بعد میں پھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے رشتہ کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رشتہ ہوا تھا یہ کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا. تو یقیناً اس وقت سیدہ عائشہ کی جو عمر مبارک تھی وہ 6 سال نہیں تھی، وہ یقیناً زیادہ تھی. اس کے بعد کیا ہوا جی کہ حضرت خویلہ کی ساری بات سن کے تو یہاں سے اٹھ گئی اور یہ حضرت سودا کے گھر چلی گئی. وہاں جا کے انہوں نے پوری بات کی، یہ رشتہ پیش کیا، وہاں پہ قبول ہو گیا، وہاں پہ ٹرمز ایگری ہو گئی، تو وہاں سے انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا رشتہ. دوسری طرف کیا ہوا جی، جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ سارا معاملے کا پتہ چلا تو آپ نے جن لوگوں سے رشتہ کیا تھا ان کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ جی آپ نے یہ رشتہ کیا ہوا تو آپ اس کے اوپر کچھ کریں، کوئی مطلب ہمیں جواب دیں. تو وہاں پر ان لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ اب تم لوگ ایمان سے پھر گئے، یعنی تم لوگ پہلے مطلب نان مسلم تھا، مسلم ہو گئے، اسلام لے آئے ہو، تو اب یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، یعنی ہم لوگوں کی طرف سے انکار ہے. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہاں سے ہاں کر دی. تو آپ کو یہ رشتہ حضور کا، کیونکہ حضور نے 2 جگہ پہ وہ بھیجا ہوا تھا رشتہ، تو آپ نے دونوں جگہ سے قبول فرمایا اور دونوں جگہ آپ کا نکاح ہو گیا. اب چونکہ سیدہ سودا وہ عمر میں بڑی تھیں تو ان کی رخصتی حضور نے مطلب ان حالات کے مطابق اس کو پریفر کیا کہ ان کو رخصت کر کے لے آئے، جبکہ سیدہ عائشہ کی رخصتی اس وقت نہیں ہوئی تھی. تو یہاں سے یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ کیا جو بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ دو ایک بہت بیسک سوال اسی واقعے اسی حدیث کے اوپر تھے. ان کو مختلف علماء نے لکھا ہے، کہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، اس کو علماء نے لکھا ہے ان 2 سوالات کو. پھر تیسری بات، جب تمام مورخین کے نزدیک جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی جو ہیں سیدہ اسما جو کہ ہاشم بن عروہ کی نانی ہے، سگی نانی جو ہے، ان کی عمر ہجرت کے وقت تقریباً 27 سال تھی. یہ تمام لوگوں نے لکھا ہے ہجرت کے وقت ان کی عمر 27 سال تھی، اور 26 سے 27 سال تھی، یعنی 26 27 28 سال ان کے درمیان کی فگرز ہیں کہ اس وقت آپ کی، یعنی وہ سیدہ عائشہ سے 10 سال بڑی تھی اور ان کی عمر اتنی تھی. تو اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 6 سال کی تھیں تو ان کو تو 16 سال کا یا 17 سال کا یا 18 سال کا ہونا چاہیے تھا. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کی عمر اتنی تھی تو یقیناً 10 سال کا، یعنی 16 17 یا 18 کے آس پاس کی عمر ہوگی سیدہ عائشہ کی. تو یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. پھر جب ہجرت ہوگی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدہ عائشہ کو بھی رخصت فرما کر تو اپنے گھر لے آئے. پھر دوسری ہجری میں جنگ بدر ہو گئی. اب جنگ بدر کے اندر یہ تھا کہ 15 سال سے کم جو بچے تھے ان کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ جنگ کے اندر حصہ لیتے. لیکن ہمیں تمام مطلب جتنی بھی روایات ملتی ہیں اس میں یہی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر موجود تھے. آپ کی اپنی روایات نہیں کہ میں خود جنگ کے اندر تھی. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ مشکیزہ لے کے تو وہاں پر پانی پلا رہی تھیں جو مجاہدین تھے انہیں. تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر حضور ایک طرف تو لے کے جا رہے ہیں، یعنی آپ نے 15 سال کے سے کم عمر کے بچوں کو منع کیا ہوا ہے، اور آپ ایک 9 سال کی بچی کو جنگ کے اندر لے کر جا رہے ہیں، اور وہ بھی پہلی جنگ تھی، اور آپ لوگوں کو حالات پتہ ہیں کہ اس جنگ کے حالات کیا تھے اور مسلمانوں کی کیا حالت تھی. تو یہ بھی اس کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے. اس کے بعد جی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو اس کے بعد آپ نے آپ کی رخصتی کے بعد آپ نے اپنے جو بھتیجا تھا عبداللہ، آپ کے جو بھتیجے تھے عبداللہ، آپ نے ان کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی، یعنی آپ نے انہیں اڈاپٹ کر لیا تو آپ کا نام عبداللہ پڑ گیا.
تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کیا ایک 9 سال کی بچی کسی کو اڈاپٹ کر سکتی ہے، اور کیا ایسا کوئی ٹیکنیکلی پاسبل مطلب اس وقت ہے یہ کہ مطلب یہ کوئی بات عقل میں آتی ہے کہ 9 سال کی ایک بچی نے ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی ہے؟ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلب ایک من گھڑت سی چیز ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور احادیث کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں وہ ساری اس کی نفی میں جا رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ 19 سال تھی رخصتی کے وقت، اور 16 سال تھی نکاح کے وقت. اور حضرت ہاشم بن عروہ سے بس غلطی ہوئی تھی سننے کے اندر کہ آپ نے 6 عشرہ کو 6 سنا اور 9 عشرہ کو 9 سنا، اور یہاں سے یہ 16 کو 6 اور 19 کو 9 سنا، اور یہاں سے سارا معاملہ چل پڑا. تو یہ سارا واقعہ تھا. اب اس کے اوپر دلائل تو بہت زیادہ ہیں. میں کیونکہ عالم اسکالر تو ہوں نہیں بہت بڑا کہ میں اب وہ ادھر لمبی لمبی کتابوں کے حوالے دے دوں. جو چیزہ باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور یہ بہت زیادہ مورخین کی اور طبقات ابن سعد کا ایک مشہور حوالہ ہے، اس کے اندر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب کے اندر یہ ڈیٹیل کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ نے کسی ڈیٹیلڈ بک کو دیکھنا ہے آج کل کے دور میں تو بھی ایک حکیم نیاز احمد کی کتاب ہے جو کہ انگلش میں ہے میرے پاس، اس کا نام ہے ریسرچ ورک آن ایج آف عائشہ. تو یا اردو میں ایک اور کتاب جو اس کا اردو میں ہے وہ یہ ہے کہ کشف الغمہ عن عمر ام الامہ، کشف الغمہ عن عمر ام الامہ. تو آپ کی دوسری کتاب آپ کی اردو میں یہ کتاب اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں آپ سے بظاہر کہنا چاہ رہا تھا. اس ویڈیو کے اوپر میرا یہ رسپانس تھا. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک بھی کریں، اور اپنی جو آپ کی قیمتی رائے اس کو کمنٹ میں لازمی لکھیں. اور کیونکہ اب یہ کیونکہ گستاخی ہو چکی ہے اور اس کے اوپر یعنی مطلب کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پیغام کو سب کے جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میرا کام تو یہاں تک ہی تھا، میں تو بول ہی سکتا ہوں، میرے پاس جو میڈیا تھا میں نے اس کو یوز کر رہا ہوں. تو اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس ویڈیو کو مزید آگے تک پھیلائیں، تاکہ کسی ایک کا بھی اگر وہ ہو جائے کنفیوژن دور ہو جائے. کیونکہ دیکھیں جس نے سمجھنا ہے اس نے سمجھنا ہے، جس نے نہیں سمجھنا اس کے سامنے جو مرضی کر لو اس نے نہیں سمجھنا. تو آپ اس کو سب کے جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں. تو جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.